جس بندے کی اردو کی یہ حالت ہے آپ سوچیں ذرا کہ وہ عربی سے کتنا کوسوں دور ہو. ایسے ہی اپنی طرح کا بندہ لانچ کر کے آپ اپنا اور اس بیچارے کا بھی مذاق بنوا رہے ہیں. میں آپ کا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ مناظرہ کرواؤں گا, بس آپ ہمت کریں. اب آپ نے شرارتی بچوں کی طرح یہ شور نہیں مچانا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے, میں نے مناظرہ کرنا ہے. اب میں نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. مفتی حسن رضا یلدرم حافظ اللہ تعالیٰ کو میری آخری پکی. سر ہم پہنچنا تو چاہ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تک, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہی کافی ہے آپ کے لیے. تو میرے خیال سے یہ جو پھکی ہے نا یہ پھکی پرو میکس ہے جو مفتی صاحب کو ملی ہے. اچھا میں اس بھائی کو نا جو بھی یہ ٹیگ کرو اس بھائی کو, میں اس بھائی کو اوپن مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں اسی ٹاپک پہ. انہی حدیث کی جو اس نے بتائی تھی. پہلی حدیث اس نے بتائی 256 ترمذی, دوسری حدیث آئی تھی 749. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسا پاکستان. ہمارے جیلم کے مفتی حسن رضا یلدرم صاحب جنہوں نے اپنے چینل کے اوپر رفع یدین سے متعلق بہت علمی اور دلائل سے جوابات دیے, جو کہ مرکزی دارالعلوم میں شیخ الحدیث اور تدریس کے بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور 400 کے لگ بھگ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھیوں کو ریورٹ سے ریورس کر دیا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو قائل کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں, یا پھر یہ جتنے بھی پروگرام کر رہے ہیں یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں. اور جب ان کو اس چیز کا صحیح علم ہوا کہ یہ لوگ تو واقعتاً دلائل کے ساتھ قائل ہو رہے ہیں, تو اس چیز کے اوپر, اس بات کے اوپر بھی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوگی. چھوٹے مرزا صاحب کے ایک ساتھی جنہوں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے علمی دلائل کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی, اور یہ کہا کہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کا مناظرہ میرے ساتھ کروایا جائے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مفتی حسن رضا یلدرم صاحب, ان کی یہ اتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھیوں نے اس چیز کو کھیل سمجھ لیا کہ شاید مفتی صاحب کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, مفتی صاحب نے کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا. مفتی صاحب کے سامنے جتنے بھی مرزا صاحب کے ساتھی آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ سائل کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں, نہ کہ مناظر کی حیثیت سے. حالانکہ وہ کاؤنٹر کوشچن بھی کرتے ہیں اور مفتی صاحب ان کو دلائل کے ساتھ جوابات بھی دیتے ہیں, اور وہ الحمدللہ قائل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ مفتی صاحب نے جتنے بھی جوابات دیے ہیں وہ مناظرے کی شکل میں نہیں دیے. باقی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مناظرہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ کروایا جائے اور اس نے اپنے اعتراضات ویڈیو کی شکل میں کیے, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ اعتراض کریں, آپ کا اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھی نے مفتی حماد اللہ حجازی صاحب کے نمبر پر وائس میسج کیا جو مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ کہا کہ میرا مناظرہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ کروایا جائے. تو مفتی حماد اللہ حجازی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں, اپنی علمی قابلیت بتا دیں اور کوالیفیکیشن بتا دیں, تو میں مفتی صاحب سے بات کر کے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں گا. تو جب اس سے علمی قابلیت پوچھی گئی تو اس نام نہاد یوٹیوبر کو برا لگا کہ مجھ سے علمی قابلیت کیوں پوچھ لی گئی, اور غصے میں آ کے اس نام نہاد یوٹیوبر نے اپنے چھوٹے ظرف کا مظاہرہ کر دیا. تو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر مفتی حماد اللہ حجازی صاحب کی پرائیویٹ چیٹ کی وائس لیک کر دی, جس کے اندر وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا تربیت یافتہ نام نہاد اسٹوڈنٹ جس نے پرائیویٹ چیٹ کی وائس لیک کر دی. حالانکہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی بات کو, کسی کی چیٹ کو, کسی کی وائس کو آپ پبلک کر دیں, جو شرعن بھی جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھی جب علمی میدان میں آتے ہیں تو جتنا علمی لیول ہوتا ہے اسی حساب سے ان کا جو ظرف کا مادہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور وہ حوصلہ بھی ان کا نہیں رہتا. جیسا کہ آپ چھوٹے مرزا صاحب کو ہی دیکھ لیں کہ وہ اب اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہاں تک کہ گالیاں دینا بھی شروع کر دی ہیں انہوں نے. اب جو یہ نام نہاد یوٹیوبر ہے جس کو اس بات کی اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھ سے علمی قابلیت پوچھ لی گئی, اب اس بندے کی آپ خود علمی قابلیت دیکھیں جو کہ یہ ویڈیو کے اندر بھی ظاہر کر رہا ہے. اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا یہ تو صحیح سے اردو بھی دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. اب ایک ایسا بندہ جس نے اردو کی بھی دھجیاں اڑائی ہوں. اب میں ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب ان کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. مفتی صاحب نے کب یہ کہا ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ جو تھوڑے ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں میں ان کے سامنے نہیں بیٹھتا, بلکہ مفتی صاحب تو تیار بیٹھے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رنگ مناظرے کا دیا جا رہا ہے. دیکھیں مناظرہ ہر کسی راہ چلتے سے نہیں کیا جاتا. آپ کو مناظرے کے اصول بھی پتہ ہے, مناظرہ ہوتا کب ہے, کس سے کیا جاتا ہے, مناظرے کے شرائط و ضوابط کیا ہوتے ہیں. اب ذرا اس بندے کی علمی قابلیت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جس ویڈیو کے اندر یہ رفع یدین سے متعلق بات کر رہا ہے. اس ویڈیو کے اندر اس بندے نے ساری اردو ہی پڑھی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ اس نے اردو املا کی بھی دھجیاں اڑا دی اور معروف صحابہ کرام کے نام تک دیکھ کر غلط پڑھا ہے, اور الفاظ کی ادائیگی بھی عجیب و غریب طریقے سے کر رہا ہے. ایک لفظ ہے وضاحت جس کو یہ دیکھ کر وضاحت پڑھا ہے, اسی طریقے سے ایک لفظ ہے تفصیل جس کو یہ دیکھ کے تفسیر پڑھا ہے. اسی طریقے سے معروف صحابہ کرام کے نام بھی غلط پڑھا ہے جن میں وائل بن حجر کو یہ وائل بن حجر پڑھا ہے. اسی طریقے سے ابو حمید کو ابو حمید پڑھا ہے, ابو اسید کو ابو اسید پڑھا ہے, سہل بن سعد کو سہل بن سعد پڑھا ہے. نعوذ باللہ. کم سے کم 13 اصحاب سے یہ حدیث آئی ہے
اور میں آپ کو اصحاب کے نام بتا دیتا ہوں۔ اس باب میں عمر، علی، وائل بن حجر، وائل بن حجر، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، انس، ابو ہریرہ، ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد، ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد، ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد۔ اس میں صرف رفع دین کا ذکر ہے۔ یہ دوسری روایت اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اس میں وضاحت ہے کہ ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت تھا۔ اس میں وضاحت ہے کہ ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت تھا۔ جس بندے کی اردو کی یہ حالت ہے، آپ سوچیں ذرا کہ وہ عربی سے کتنا کوسوں دور ہوگا۔ اتنا کم علم اور کم فہم بندہ ہے کہ اگر تمہیں صحابہ کرام کے نام صحیح سے نہیں آتے تو کسی علمی بندے کے پاس جا کے صحابہ کرام کے نام کی ادائیگی ہی سیکھ لیتے۔ پر غالباً چھوٹے مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی پڑھا ہوگا اور اپنے نام نہاد اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیا ہوگا اور کیمرے کے سامنے بٹھا دیا ہوگا۔ تو میں چھوٹے مرزا صاحب کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم اس معاملے میں علمی بندہ لانچ کرے۔ ایسے ہی اپنی طرح کا بندہ لانچ کر کے آپ اپنا اور اس بیچارے کا بھی مذاق بنوا رہے ہیں۔ اب شاید اس نام نہاد یوٹیوبر کو اس بات پہ بھی غصہ آ جائے کہ میری اردو میں غلطیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اب اس کو کوئی بتائے کہ آپ کی اردو میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ کی اردو میں غلطیاں نکالی جا رہی ہیں، ایسے تو کوئی فضول میں غلطی نہیں نکالتا۔ اب اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وضاحت ہوتا ہے یا وضاحت ہوتا ہے، تفصیل کو یہ تفسیر پڑھا ہے، صحابہ کرام کے نام تک یہ دیکھ کر غلط پڑھا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو اس بات پہ چیخ رہا ہے کہ میرا مناظرہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ کروایا جائے۔ مفتی حسن رضا یلدرم حافظ اللہ تعالیٰ کو میری آخری پھکی، سر ہم پہنچنا تو چاہ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تک، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ جو پھکی ہے نا، یہ پھکی پرو میکس ہے جو مفتی صاحب کو ملی ہے۔ اچھا، میں اس بھائی کو نا، جو بھی یہ ہے ٹیگ کرو اس بھائی کو، میں اس بھائی کو اوپن مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں اسی ٹاپک پہ، انہی احادیث کی جو اس نے بتائی تھی۔ پہلی حدیث اس نے بتائی ہے 256 ترمذی، دوسری حدیث بتائی آئی تھنک 749۔ ویسے اگر آپ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ تو میں آپ کا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ مناظرہ کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بھائیوں والا مشورہ دوں گا۔ آپ ایسا کریں، آپ مناظر کی حیثیت سے جیلم نہ آئیں بلکہ سائل کی حیثیت سے جیلم آئیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچا لیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی یہ ضد ہے کہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے تو میں آپ کا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ مناظرہ کرواؤں گا۔ بس آپ ہمت کریں۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ نے چھوٹے مرزا صاحب سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوانی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ جو میری طرف سے مناظرے کے لیے آ رہا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے۔ پھر آپ چاہیں مناظر کی حیثیت سے جیلم آ جائیں، میں آپ کا مناظرہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کے ساتھ کروا دوں گا۔ بس بات ختم۔ اب آپ نے شرارتی بچوں کی طرح یہ شور نہیں مچانا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ اب میں نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، نہ اب آپ کی ہم علمی قابلیت پوچھیں گے، ویسے تو لوگوں کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے، لیکن اب ہم نہیں پوچھیں گے۔ لہٰذا اب آپ ہمت کریں، چھوٹے مرزا صاحب سے ویڈیو بنوائیں اور آ کے مناظرہ کر لیں۔